बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी बीवी की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जो कि अपने शोहर को अच्छा नहीं समझती थी और उससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती थी। क्यों ये लड़की अपने शोहर के साथ नहीं रहना चाहती थी, जानने के लिए कहानी इख्तिताम तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम गुड़िया था, वो अपने अब्बू के साथ रहती थी। गुड़िया के अब्बू का नाम हालिक था। हालिक अपनी बेटी गुड़िया से बहुत प्यार करता था। हालिक अपनी बेटी गुड़िया की हर ज़िद को पूरा करता था क्योंकि हालिक नहीं चाहता था कि गुड़िया को अपनी माँ की कमी कभी भी महसूस हो। गुड़िया को हालिक इतना प्यार करता था कि गुड़िया को कभी अपनी अम्मी की याद आई ही नहीं थी। गुड़िया ने आईकॉम किया था और अब हालिक ये सोचने लगा था कि मैं गुड़िया का फ़र्ज़ जल्द से जल्द अदा कर दूं। फिर हालिक ने गुड़िया के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए थे। हालिक खुद भी एक मज़दूर आदमी था और इतना कमाता था कि घर का गुजारा हो रहा था। इसलिए हालिक ये चाहता था कि बस कोई ऐसा लड़का मेरी बेटी के लिए मिल जाए जो मेरी बेटी को 2 वक्त की रोटी दे सके और मेरी बेटी को अपना समझ सके। लेकिन गुड़िया के ख्वाब बहुत ऊंचे थे। वो चाहती थी कि कोई हैंडसम और अमीर सा लड़का हो जिसके साथ वो ज़िंदगी गुजारे और उसके घर में नौकर चाकर मौजूद हों और बाहर आने जाने के लिए कार मौजूद हो। लेकिन गुड़िया के ख्वाब पूरे ना हो सके थे। हालिक ने एक तैयब नाम का लड़का अपनी बेटी गुड़िया के लिए देखा था। तैयब के घर के हालात हालिक के घर के हालात से कुछ बेहतर थे और तैयब का घर भी अपना था। लेकिन तैयब के आगे पीछे कोई ना था और हालिक तैयब को 7-8 साल से जानता था। इसलिए हालिक ने तैयब के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया था। फिर 6 माह बाद हालिक ने अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी को जहेज़ देकर गुड़िया की शादी तैयब से कर दी थी। तैयब को गुड़िया बिल्कुल पसंद ना करती थी। गुड़िया तैयब से दूर दूर ही रहती थी। गुड़िया को तैयब से एक अजीब सी बदबू आती थी। शुरू में तो गुड़िया तैयब को कुछ कहती ही नहीं थी, लेकिन फिर गुड़िया ने सोचा अगर इस आदमी से छुटकारा हासिल करना है तो मुझे बुरा बनना होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता गुड़िया तैयब के साथ बदतमीज़ी करने लगी थी। कभी उसको कहती कि तुमको पता नहीं कि घर में ये चीज़ ख़त्म हो गई है, और कभी कहती अगर तुम मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते थे तो क्यों मुझसे शादी की तुमने, तुम छोड़ क्यों नहीं देते मुझे। और सुन लो, मुझे हर महीने 10,000 रुपये घर के खर्च के अलावा चाहिए। तो तैयब गुड़िया की इस 10,000 वाली बात के लिए भी राज़ी हो गया था। जब गुड़िया ने देखा कि ये तो मेरी हर बात मानने के लिए तैयार है, तो गुड़िया कहने लगी या अल्लाह, या तो इस तैयब से जान छुड़वा दे या फिर इसको मार दे ताकि मेरी इससे जान छूट जाए। अब गुड़िया ने ये काम पकड़ लिया था कि खुद खाना खाकर बाकी बचे हुए खाने में और मिर्चें मिलाकर सो जाती थी कि जब ये ज़्यादा मिर्चें खाएगा तो ज़रूर मुझसे लड़ाई करेगा तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन ऐसा ना हुआ। तैयब बेचारा थका हारा काम से घर आता और आकर खुद ही अपने लिए खाना गरम करता और तेज़ मसाले और मिर्च वाला ही खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करके सो जाता था। गुड़िया के इस तरीके ने भी तैयब पर असर ना किया था। फिर गुड़िया तैयब को कहने लगी मुझे अपने अब्बू के घर जाना है रहने के लिए और मैं 2 हफ्तों तक रहूँगी। तो तैयब बोला ठीक है। तैयब ने इस बात पर भी गुड़िया से बहस ना की। गुड़िया को बहुत गुस्सा आया
کہ یہ آدمی ہے یا پتھر جس پر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ پھر گڑیا اپنے ابو کے گھر چلی گئی۔ 2 کی بجائے 3 ہفتے گزر گئے تھے تو خالق نے اپنی بیٹی کو کہا، بیٹی تم نے گھر نہیں جانا؟ تو گڑیا بولی، نہیں، اس طیب سے مجھے بدبو آتی ہے، اور ویسے بھی وہ مجھے پیسے نہیں دیتا، میری بھی کچھ ضرورتیں ہیں۔ تو خالق نے جب طیب کو گھر بلایا اور اسے گڑیا کے سامنے اس کے خرچے کی بات کی تو طیب کے جواب دینے سے پہلے ہی گڑیا بولی کہ ابو، مجھے ہر مہینے اگر یہ 30,000 خرچ دے گا تو میں اس کے ساتھ گھر جاؤں گی۔ طیب گڑیا کو 30,000 خرچ دینے کے لیے بھی مان گیا تھا اور گڑیا کو اپنے ساتھ گھر واپس لے آیا تھا، اور گڑیا کو بولا، گڑیا تم مجھ سے ناراض ہو جایا کرو، چاہے تو مجھے مار لیا کرو، لیکن مجھے چھوڑ کر نہ اب کبھی جانا۔ گڑیا، میں تم کو 30,000 خرچ دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر ایک دن گڑیا نے جان بوجھ کر طیب کو تنگ کرنے کے لیے کہا کہ مجھے آئی فون لے کر دو۔ تو طیب گڑیا کے پاؤں میں بیٹھ گیا اور اس کے پاؤں پکڑ کر بولا، گڑیا، میں تم کو ہر وہ چیز لے کر دوں گا جو تم کہو گی، بس مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ تو گڑیا طیب کا منہ دیکھنے لگی۔ پھر گڑیا سوچنے لگی کہ نہ جانے طیب کون سا کام کرتا ہے، آج تک تو بتایا نہیں ہے، لیکن جب بھی یہ کام سے آتا ہے تو انتہا کا تھکا ہوا ہوتا ہے کہ کھانا کھا کر ہی فوراً سو جاتا ہے، اور جو بھی میں کہتی ہوں اس کو فوراً ہی مان لیتا ہے۔ پھر ایک دن گڑیا اپنی دوست ارم کے ساتھ اس کی کار میں بیٹھ کر شاپنگ کرنے گئی تو وہاں رش کی وجہ سے ارم نے جب گاڑی روکی تو گڑیا نے جو دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ گڑیا نے دیکھا کہ اس کا شوہر ایک بڑے سے گودام میں سے بڑی بوریوں کو اٹھا کر ٹرکوں میں رکھ رہا تھا۔ ایک آدمی آیا اور بولا، اوئے جلدی کر ورنہ تجھے پیسے کم ملیں گے۔ طیب کو شاید بھوک لگی تھی اور بھوک کی وجہ سے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں طاقت بھی نہیں تھی۔ اس نے ہاتھ میں روٹی کو رول بنا کر پکڑا ہوا تھا، ساتھ ساتھ وہ روٹی کا ایک ایک نوالا لے رہا تھا اور ساتھ بوریاں اٹھا کر رکھ رہا تھا۔ پھر سے وہ آدمی آیا اور بولا، اگر کھانا کھانا ہے تو میں دوسرے لڑکے سے ٹرک میں بوریاں رکھوا لیتا ہوں۔ تو طیب نے جلدی سے وہ روٹی ایک جگہ پر رکھ دی اور اس آدمی کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا اور کہنے لگا، نہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، میں روٹی چھوڑ دیتا ہوں اور آپ کا کام کروں گا، اب مجھ سے ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ طیب نے گندے سے کپڑے پہن رکھے تھے اور سارے کپڑے اس کے پسینے میں بھیگے ہوئے تھے۔ طیب کا یہ کام اور طیب کی ایسی محنت اور حالت دیکھ کر گڑیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ طیب جب بھی بوری اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھتا تھا تو اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر گڑیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں قربان جاؤں اپنے طیب سے جو میرے لیے ایسے درد سے گزر رہا ہے۔ پھر طیب نے وہ ٹرک بوریوں سے بھر دیا تھا اور پاس ہی پڑے ایک بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ طیب کے چہرے سے تھکن اور بے بسی محسوس ہو رہی تھی، جیسے طیب ضرورت سے زیادہ محنت کر رہا تھا۔ طیب کی ایسی محنت جو کہ وہ گڑیا کے لیے ہی کر رہا تھا، یہ سب دیکھ کر گڑیا کا دل بدل گیا تھا اور گڑیا بغیر کچھ خریدے گھر آ گئی تھی، اور گھر آ کر گڑیا بہت روئی اور اپنے آپ پر غصہ کرنے لگی کہ میں نے طیب کے ساتھ نہ جانے کیا 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 ہے اور طیب میرے لیے کیا کر رہا ہے۔ طیب کو بریانی بہت پسند تھی۔ پھر گڑیا نے طیب کے لیے بریانی بنائی۔ رات کو جب طیب گھر آیا تو آج گڑیا سوئی نہیں بلکہ جاگ رہی تھی۔ اس نے طیب کو بریانی دی تو بریانی کھا کر طیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا، پتہ ہے گڑیا، آج میں نے پورے 1 سال بعد بریانی کھائی ہے۔ اور گڑیا،
تم نے بہت اچھی بریانی بنائی ہے، تم سارے کھانے بہت اچھے بناتی ہو۔ تو گڑیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگی۔ تو طیب بولا، کیا ہوا؟ کیا پیسے کم ہیں؟ میں تم کو اور پیسے دے دوں گا، بس تم رو مت اور مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو گڑیا روتے ہوئے طیب کے سینے سے لگ گئی اور بولی، مجھے اب نہ تو 30,000 چاہیے، نہ آئی فون، نہ گاڑی اور نہ ہی بڑا گھر، مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے، میری دنیا بس آپ ہو طیب۔ تو طیب بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور گڑیا کے سامنے ہی کہنے لگا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اب مجھے میری بیوی کا پیار بھی مل گیا ہے۔ پھر گڑیا اور طیب دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ مرد اپنی فیملی کے لیے خود قربان ہو جاتا ہے، اس لیے جتنا بھی شوہر کمائے اس پر بیوی کو خوش ہی رہنا چاہیے۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، بڑے اے سی والے گھروں اور گاڑیوں میں وہ سکون نہیں ہوتا جو کہ ایک چھوٹے سے گھر میں پیار و محبت سے سکون ملتا ہے۔ اس لیے ہر بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو سمجھے، اس سے جھگڑا نہ کرے اور اس کی محنت کی قدر کرے، تاکہ شوہر بھی اتنی محنت کر کے یہ نہ سوچے کہ میری بیوی تو میری قدر ہی نہیں کرتی، تو اتنا کمانے کا فائدہ، کیونکہ ہر شوہر بھی طیب کی طرح برداشت کرنے والا نہیں ہوتا۔ آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔